أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اے ایمان والو، تم قریب نہ جاؤ نماز کے جب کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تمہیں علم ہو جو تم کہتے ہو، اور نہ حالت جنابت میں، جنابت کہتے ہیں غسل کی حاجت ہو جس کو ضرورت ہو، جنابت غسل کی حالت میں، جنابت میں، الا عابری سبیل، مگر راستہ گزرنا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر، یا تم میں سے کوئی آئے قضائے حاجت سے، یا تم نے صحبت کی ہو عورتوں سے، پھر تم نہ پاؤ پانی، یعنی پانی تمہیں نہ ملے، تو تیمم کر لو پاک سطح زمین سے۔ سعید مانا سطح زمین، یعنی اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے، طیب مانا پاک، تو تم تیمم کر لو پاک مٹی سے یا پاک سطح زمین سے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، تو تم مسح کرو اس سے اپنے چہروں کا، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کا، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے، یہ پہلی آیت ہے شراب کے حرمت کے اعتبار سے، یعنی حرام ہونے کے اعتبار سے، لیکن اس میں مطلقاً حرام قرار نہیں دیا گیا۔ لوگ جس چیز کے عادی تھے وہ معاشرے میں رچا بسا تھا عمل، تو اسلام نے آ کر کے تدریج کے ساتھ، یعنی درجہ بدرجہ معاملات کو دیکھا اور لوگوں کو بتایا، تاکہ لوگ جو ہے وہ ان احکامات سے مانوس ہو کر، سمجھ کر، ثابت قدمی کے ساتھ اس سے دور ہو جائے۔ اگر کوئی حکم جو ہے اس زمانے میں، فی زمانہ کی بات نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور قرآن کے احکامات کے پابند ہیں۔ اس وقت تو وحی الہی کا نزول ہو رہا تھا تو وہ اور معاملہ تھا، اور جب ہمارے پاس اب وحی الہی کا نزول تو نہیں ہوگا، اب ہم پابند ہیں قرآن کے احکامات کے، اللہ رسول کے احکامات کے۔ تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہم بھی تدریج کریں درجہ بدرجہ کسی معاملے میں، اور کہیں کہ نہیں فی الحال تم یہ کرتے رہو، پھر یہ کرنا، پھر یہ کرنا، پھر یہ بات نہیں ہے۔ اب تو پختہ احکامات ہمارے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کے آ گئے، قرآن موجود ہے تو ان پر عمل کر۔ لیکن یہ وہ دور تھا کہ جو ایک بڑی جہالت سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نکالا روشنی کی طرف اندھیرے سے، اور ضد اور ہٹ دھرمی سے نرمی کی طرف، نفرت اور وحشت سے محبت اور مودت کی طرف۔
نہ ماننے والا جو ان میں جذبہ پایا جاتا تھا اس سے ماننے والے جذبے کی طرف۔ اس لیے وہاں تدریج یعنی درجہ بندی جو ہے وہ جائز تھی کہ درجہ بندی کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے بظاہر اور اللہ تعالیٰ کے احکامات آ رہے تھے، تو اس درجہ بندی میں ایک حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی، اور اس درجہ بندی سے بالآخر وہ مسئلہ اور معاملہ راسخ ہو گیا، مستحکم ہو گیا، مضبوط ہو گیا، لوگوں کے دلوں پر وہ بات نقش ہو گئی۔ اس لیے یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے، پہلی آیت ہے شراب کے حوالے سے کہ پہلے صرف یہ بتایا گیا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، نشے کی حالت میں۔ یہاں پر ٹیکنیکلی دو باتیں بھی، دوسری ایک بات اور ثابت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ تم نماز نہ پڑھو نشے کی حالت میں، یہ نہیں فرمایا کہ نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھو، بلکہ اللہ نے فرمایا قریب نہ جاؤ نشے کی حالت میں نماز کے۔ تو اس سے ایک بات متبادر ہوتی ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، اور نماز کی جو جگہ ہے اس کے قریب بھی مت جاؤ، نماز کی جو جگہ ہے اس کے قریب۔ یہ ایک گرامر کی بات بھی ہے اور لاجیکلی بھی ہے۔ ایک ہوتا ہے ظرف، دوسرا ہوتا ہے مظروف۔ ظرف اور مظروف عربی کی اصطلاح ہے۔ ظرف کہتے ہیں کسی چیز کو، ظرف کہتے ہیں کسی چیز کو، مظروف کہتے ہیں جس میں اس چیز کو ڈالا جائے، جو چیز اس میں پڑی ہو وہ مظروف ہے۔ اب مثال کے طور پر پانی گلاس میں، پانی کیا ہے؟ یہ ظرف ہے، گلاس کیا ہے؟ مظروف ہے، یعنی برتن ہے اس کا، اس ظرف کا۔ اسی طرح عربی میں کبھی ظرف بول کر کے مظروف مراد لیا جاتا ہے، اور کبھی مظروف بول کر کے ظرف مراد لیا جاتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ نہر بہہ رہی ہے، نہر بہہ رہی ہے، تو نہر تو نہیں بہتی، نہر تو اتنی ہوتی ہے جتنی کھودی جاتی ہے، وہ ادھر ادھر نہیں ہوتی، پانی بہہ رہا ہوتا ہے۔ تو ہم نے نام لیا مظروف کا، اور مراد اس سے تھی ظرف کی، یعنی ہم نے نام لیا نہر کا، مطلب تھا پانی، کہ نہر بہہ رہی ہے، مگر نہر کا پانی بہہ رہا ہے، مظروف کا نام لے کر کے اور ظرف مراد لیا۔ دوسری مثال ہے کہ مجھے اور گلاس دو، ایک آدمی کو آپ نے پانی پلایا، اس نے کہا کہ مجھے اور گلاس دو، تو خالی گلاس دینا تو نہیں ہوگا نا، خالی گلاس سے تو مطلب نہیں آئے گا، گلاس ایک اور گلاس دو کا مطلب ہے پانی کا گلاس دو۔ یہاں پر بھی مظروف بول کر کے ظرف مراد لیا گیا ہے، ظرف مراد لیا گیا ہے۔ تو اس آیت میں بھی یہ بات فرمائی گئی ہے کہ نماز کی جگہ، نماز کے لیے تو مت جاؤ، لیکن نماز کی جگہوں کے قریب بھی مت جاؤ۔ وہ نماز کی جگہ جو ہے یہ تو پوری روئے زمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے نماز کی جگہ ہے، لیکن جو خاص نماز کی جگہیں ہیں ان کو مساجد کہا جاتا ہے، مسجدیں کہا جاتا ہے، ان کے قریب بھی مت جاؤ نشے کی حالت میں۔ اب یہ دو چیزیں اس میں، نماز کے قریب مت جائیں، نشے کی حالت میں نماز یعنی مسجد میں بھی کے قریب بھی نہ جائیں۔ پھر آگے ارشاد ہے کہ کیوں؟ حتیٰ تعلموا ما تقولون، نماز کے قریب اس لیے نہ جاؤ کہ تمہیں پتا ہو کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ سے اور کیا کہہ رہے ہیں۔ نشے کی حالت میں تو آدمی مدہوش ہوتا ہے نا، اس کو پتا نہیں ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں، ہذیان ہوتا ہے اس کو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تاکہ تمہیں پتا ہو کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو، کیا کہہ رہے ہیں۔ ولا جنبن، اور دوسری بات یہاں یہ فرمائی گئی ہے
کہ جب تمہیں غسل کرنے کی ضرورت واجب ہو غسل، تو پھر بھی تم نہ نماز کے قریب جاؤ نہ مسجد میں جاؤ، نہ نماز کے قریب جاؤ نہ مسجد کے قریب جاؤ، الا عابری سبیل، مگر گزرنے کے طور پر، یعنی کوئی راستہ اور نہیں ہے کہ مسجد سے گزر کر کے گھر جائے آدمی یا غسل کرے یا کہیں اور جائے، تو پھر اتنی اجازت ہے، اتنی گزرنے کی اجازت ہے، لیکن ٹک کر کے بیٹھنے کی یا ذکر کرنے کی یہ اجازت نہیں۔ تیسری بات دوسری ہے کہ حتیٰ تک تصل، جب تک تم غسل نہ کرو، اپنے آپ کو پاک نہ کرو، اور اگر تم مریض ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی آدمی قضاء حاجت سے آیا ہے یا تم نے عورتوں سے، اپنی نکاح والی عورتوں سے، بیویوں سے صحبت کی ہے، تو پھر کیا ہوگا اگر تمہیں پانی نہ ملے تو ان صورتوں میں، یعنی وضو کرنے کے لیے، غسل اتارنے کے لیے اگر پانی نہ ملے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم تیمم کرو سطح زمین سے، پاک سطح زمین سے، اندر کھود کر کے تیمم نہیں کیا جائے گا، زمین کھود کر کے، سطح زمین جو ہے جیسے یہ ہے فرش ہے لیکن ہو پاک جگہ، اس سے تیمم کرو۔ تیمم کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا یا رخ کرنا، ارادہ کرنا یا رخ کرنا، اس سے تم تیمم کرو، اور یہ تیمم تمہارا جو ہے وہ وضو کے قائم مقام بھی ہے، غسل کے قائم مقام بھی ہے، اگرچہ اس سے پاکیزگی حاصل نہیں ہوتی، اس تیمم سے پاکیزگی حاصل نہیں ہوتی، لیکن مسلمان کو ایک ذہن میں بات ڈالنی ہے کہ تمہیں ہمیشہ پاک رہنا ہے۔ اگر کوئی ایسی پوزیشن آ جائے کہ جہاں پر تمہیں پانی نہ ملے، یا پانی ہے لیکن پیسوں پر ملتا ہے اور تمہارے پاس سفر میں اتنے پیسے نہیں ہیں، یا پانی موجود ہے اسٹیشن پر لیکن ٹرین چل رہی ہے، چل پڑی یا چل رہی ہے، تمہیں اندیشہ ہے کہ میں رہ جاؤں گا، یا بیمار ہو، ڈاکٹر نے منع کیا کہ پانی کو ہاتھ لگاؤ گے، استعمال کرو گے تو مرض بڑھ جائے گا، یا 1 میل کے فاصلے پر پانی نہ ہو، چاروں طرف، مشرق کی طرف، مغربی طرف، شمال جنوب کی طرف 1 میل کے فاصلے پر پانی نہ ہو، تو ان سب صورتوں میں تیمم کرنا جائز ہے۔ اور یہ تیمم ایک عارضی عمل ہوتا ہے، جیسے ہی پانی ملے گا تیمم خود بخود ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، پھر پانی سے استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل، پھر پاک ہو گیا، نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ جہاں برف باری ہوتی ہے، جہاں پانی جم جاتا ہے، ٹھنڈا، اس سے اگر جان کو خطرہ ہے، آدمی کے بیمار ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر وہی پوزیشن ہے کہ وہ تیمم کرے۔ اور تیمم کا یہ طریقہ یہ قرآن میں بتایا گیا ہے، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، ایک تو نیت ہے، دوسرا 2 دفعہ، پہلی دفعہ پاک مٹی پر، پتھر پر، دیوار پر ہاتھ لگا کر کے دونوں، اور یوں مسح کرے گا چہرے پر، یا جیسے وضو میں کرتے ہیں پانی سے چہرے پر 1 دفعہ، پھر دوسری دفعہ پاک زمین پر یا دیوار پر یا پتھر پر جو مٹی ہے اس پر جو ہے وہ ہاتھ لگا کر کے یوں جھاڑے گا، یوں جھاڑ کر کے
تاکہ زیادہ مٹی نہ ہو نا، اور پھر ہاتھ کو اس طریقے سے، دائیں ہاتھ کو پھر بائیں ہاتھ کو، بس یہ مسئلہ ہے، یہ تیمم ہے۔ ضربتین، 2 دفعہ یہ تیمم ہے، اور نیت اس کے لیے لازمی ہے۔ آدمی پاک ہو جاتا ہے، قرآن بھی پڑھ سکتا ہے، نماز بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن جیسے ہی پانی اویلیبل ہوگا تیمم ختم۔ ہاں نہیں پڑھی، ہاں 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 تو اسی پر جائز ہے نا تیمم، پتھر پر بھی جائز ہے، اس پر بالی مٹی نہ ہو۔ ہاں نہیں نہیں، پیروں پر نہیں، بس یہ 2 چیزیں، نہیں نہیں یہ بھی نہیں، بس 2 چیزیں تیمم میں صرف 2۔ دیکھیں شریعت کی آسانی کو دیکھیں، شریعت نے کتنی آسانیاں کی ہیں مسلمان کے لیے، پھر اس کے پاک رہنے کا کتنا اہتمام کیا ہے کہ وہ مسلمان یہ سمجھے کہ مجھے ہمیشہ پاک رہنا ہے، پانی نہیں ملا تو تیمم کر کے پاک رہنا، لیکن یہ عارضی عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو بہت درگزر کرنے والا، بخشنے والا۔ ٹھیک ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو حصہ دیا گیا کتاب میں سے، وہ خرید کرتے ہیں گمراہی کو اور چاہتے ہیں کہ تم گمراہ ہو جاؤ راستے سے۔ اس سے پہلے عبادات کا، اخراجات کا، خرچ کرنے کے احکامات ہیں، اب یہ روئے سخن جو ہے وہ یہود کی طرف ہے جو اہل کتاب تھے۔ تمہیں اس کتاب کا حصہ دیا گیا، قرآن اور دوسری جو کتابیں اتری ہیں پہلے، ان میں جز اور کل کی نسبت ہے۔ جز اور کل کیا کہتے ہیں؟ یعنی وہ کتابیں جو ہیں دراصل اس کتاب کے اجزاء ہیں، پارٹ ہے، حصہ ہے، اصل کتاب وہ نہیں ہے، لیکن ان کو کتاب کہا گیا ہے قرآن میں، صحیفہ بھی کہا گیا ہے، کتاب بھی کہا گیا ہے۔ کتاب ایک 10 صفحے والے پمفلٹ کو بھی کتاب کہا جا سکتا ہے، 15 صفحے 20 صفحے والی کو کتاب کہا جا سکتا ہے، کہا جاتا ہے، 500 صفحے والے کو بھی کتاب کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ بات ہے۔ پھر یہ بات ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ جب ان نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وقت کے لیے بھیجا تھا، ایک خاص قوم اور قبیلے کے لیے بھیجا تھا، تو پھر ان کتابوں کی تعلیمات اور ان اجزاء کی تعلیمات اسی تک ہی محدود ہوگی نا، اس زمانے تک جو زمانے کے لیے بھیجے گئے، یا جو جس قوم اور قبیلے کی طرف بھیجے گئے۔ بس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے زمانوں کے لیے بھیجا ہے، تو ان کی تعلیم بھی ہمیشہ کے زمانوں کے برابر ہونی چاہیے، مطابق ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو صرف عرب کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا، عالم انسانیت کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے، تو یہ لازمی ہے کہ ان کی تعلیمات اتنی جامع ہونی چاہیے۔ اس لیے قرآن آج بھی وہی رہنمائی کرتا ہے جو صدیق اکبر کے دور میں کی تھی۔ آج بھی قرآن میں وہ ہدایات ہیں جو فاروق اعظم نے جن سے استفادہ کی، جن سے حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے استفادہ کیا، وہی تعلیمات۔ پھر
دو چیزیں قرآن میں ہیں۔ ایک تو قرآن کا متن جو ہے، متن کہتے ہیں عبارت کو، اصل جو عبارت ہے اس میں کبھی تبدیلی نہیں آئی۔ جس طرح قرآن اترا تھا غار حرا میں، اسی طرح اب بھی موجود ہے۔ قرآن کے متن میں کوئی کمی بیشی، کوئی تحریف تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہ دلیل ہے اس کتاب کے ہمیشہ کے لیے رہنمائی کی، کہ اس میں کہ متن میں، یعنی عربی جو ہم پڑھتے ہیں اس میں کبھی کوئی تبدیلی، جیسے غار حرا میں نازل ہوئی تھی یہ کتاب اسی طرح ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کی ہدایت میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، رہنمائی میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اب یہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نماز اپنی زبان میں پڑھیں یا قرآن کے عربی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، صرف ترجمہ پڑھیں، ہر کوئی اپنی زبان میں پڑھیں۔ اور یہ تو اس وقت عربوں کے لیے آئی تھی کتاب، تو ان کی زبان عربی تھی۔ اب اس میں بات طویل ہو جائے گی، لیکن سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب پوری امت کو یا انسانیت کو جو پیغام دینا تھا، اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ کسی علاقے کا یا کسی قوم کا انتخاب کرنا تھا، اور پھر ایسی قوم کا انتخاب کرنا کہ جو اس پیغام کی حفاظت بھی کر سکے اور اسے آگے بڑھا سکے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ تاریخی لحاظ سے یہ بات ثابت ہے۔ اس زمانے میں یہ جو عرب قوم تھی وہ ان میں یہ صلاحیت پائی جاتی تھی، باقی تو بہت خرابیاں تھیں، لیکن یہ ایک صلاحیت ان میں یہ پائی جاتی تھی کہ اگر وہ کفر میں تھے تو کٹر تھے، اور اگر اسلام میں آئے تو بھی کٹر تھے، منافقت ان میں نہیں تھی۔ باقی ہمارے خطوں میں جو ہے منافقت ہے، اور وہ اب تک چل رہی ہے۔ یہ عرب کے لوگ تھے کہ جو یا ادھر تھے یا ادھر تھے، بس تیسری بات ان میں نہیں تھی۔ منافقت پیدا ہوئی، یعنی منافق پیدا ہوئے ان میں، لیکن وہ مکے میں منافق نہیں تھے، مدینے میں پیدا ہوئے، یہودیوں سے مل کر، اور یہودیوں نے دوسرے لوگوں کو اپنا ہم نوا بنایا۔ ایک بات تو یہ تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ سخت جان تھے، اور یہی آگے کتاب کو پہنچا سکتے تھے۔ تیسری بات ہے کہ وہ فلسفے میں نہیں جاتے تھے، کسی فلسفے میں نہیں جاتے، سیدھی سادی بات ذہن میں بیٹھ گئی، بس اسی پر عمل کرتے تھے۔ اور اسی لیے کسی خطے اور کسی قومیت کو یا زبان والوں کو اللہ نے منتخب کرنا تھا، اس کے بعد ان کے ذریعے سے یا کسی اور ذرائع سے اس پیغام کو پہنچانا تھا۔ تو اب اگر وہ اصل بنیاد جو ہے وہ ختم ہو جائے، عربی زبان قرآن کی، تو پھر تو قرآن میں اختلافات اتنے ہو جائیں گے کہ کوئی اس کا سد باب نہیں کر سکے گا، اتنے اختلافات ہو جائیں گے۔ اس لیے اس کے ساتھ اصل بھی لازمی ہے، اور اس اصل کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے، تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے، بچے ہمارے پڑھتے ہیں، مکاتب میں، مدارس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اس کی حفاظت کا سامان اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا ہے۔ تو وحدت امت جو ہے یا وحدت انسانیت جو ہے، اب یہ تو ہماری کوتاہی ہے نا، وحدت انسانیت اور وحدت امت، اس وحدت امت کے لیے زبان کا ایک ہونا بھی لازمی ہے۔ یہ جدید ماہرین لسانیات بھی کہتے ہیں زبان کا ایک ہونا بھی لازمی ہے۔ ہماری لینگویج عربی ہے، اسی میں ہمارے لیے ہدایت کا سامان آیا ہے، تو ہم اس کو کس طرح نظر انداز کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی زبان میں جو ہے پھر اس کو ڈھال دیں؟ تو ہماری زبان کے اسلوب بھی مختلف ہیں، جدا گانا ہے، پتہ نہیں کیا بن جائے گا۔ اب
جو ہے پہلے زمانے میں تو علماء اسلام نے کہا تھا کہ قرآن کا ترجمہ کسی غیر زبان میں کرنا جائز ہی نہیں، لیکن جب عجم کا معاملہ زیادہ بڑھ گیا، مسلمان ہوتے گئے تو ان کے سمجھانے کے لیے پھر مشروط طور پر ترجمے کی اجازت دی گئی، اور تفسیر تو ایک علیحدہ چیز ہے۔ مشروط طور پر ترجمے کی اجازت دی گئی علماء اسلام کی طرف سے کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لیکن اصل زبان عربی ہے اور اس کو اپنانا چاہیے، مسلمانوں کو اپنانا چاہیے۔ یہ بات ہو رہی تھی کتاب کی، تو اصل کتاب یہ قرآن ہے، باقی سب اس کے جز ہیں، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں، نوح علیہ السلام کے، ادریس علیہ السلام کے صحیفے ہوں، ان کی تعلیمات اس قرآن میں سموئی ہوئی ہے، اصل ان کی تعلیمات یہاں پر موجود ہے، اور جو قرآن کی اصل تعلیمات ہیں وہ ان کتابوں میں بھی تھی، لیکن انہوں نے بعد میں اس میں تبدیلی اور تحریف کر دی۔ اگر مسلمان بھی یہی کرتے کہ ہر 100 سال کے بعد ایک کمیٹی بناتے کہ ریویو کرو قرآن کو یا دین کو، تو ہمارے پاس نہ قرآن ہوتا آج، نہ ہمارے پاس دین ہوتا، جس طرح ان کے پاس نہیں ہے۔ اصل ان کے پاس نہیں ہے۔ کس لینگویج میں اللہ تعالیٰ نے، کیا سریانی زبان تھی، عبرانی زبان تھی، کس لینگویج میں اللہ تعالیٰ نے تورات، انجیل، زبور اتارا، اور وہ لینگویج کہاں گئی، وہ اصلیت کہاں گئی، دین کیسے؟ پھر یہ ترمیم ہوتی رہتی، آہستہ آہستہ ترمیم ہوتی رہتی۔ اس آیت میں بھی تھا نا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، تو اس میں بھی اگر چاہیں لوگ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو کہا ہے کہ نماز کے قریب ہی مت جاؤ، حالانکہ پیچھے لفظ ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، نشے کی حالت میں مت جاؤ، یہ تھوڑی کہا کہ یہ تم ہوش آواز کے ساتھ نماز کے قریب مت جاؤ۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ تو بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا حصہ دیا گیا، وہ گمراہی خرید کرتے ہیں، یعنی ان کو دی تو گئی تھی ہدایت، رہنمائی، روشنی، لیکن انہوں نے اپنے ضد یا لالچ میں آ کر کے گمراہی کو خرید کیا، اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی اسی گمراہی کی طرف آئے اور سیدھا راستہ مسلمان بھی چھوڑ دے۔ ان کی یہ جد و جہد جو ہے آج بھی جاری ہے، اور اس کے لیے اتنے ذرائع، وسائل اور معاملات ہیں کہ امت مسلمہ اب ان کو پہنچ نہیں پا رہی۔ یہ ایک اعتراف کرنا چاہیے، ہم پہنچ نہیں رہے ٹیکنالوجی میں اور میڈیا میں، اقتصادیات میں، انہوں نے ہماری طرف چاروں طرف ایسا ماحول بنا دیا ہے، اور اس میں قصور باہر والوں کو کیا دیں، ان کو ہمارا اپنا قصور ہے، ہمارا اپنا قصور ہے، ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں، ہماری اپنی لڑائیاں ہیں، ہمارے اپنے کمزور معاملات ہیں۔ ہم نے قرآن کے امانت و دیانت کو، عدل و انصاف کو، سچ و صداقت کو چھوڑ دیا، ہم نے خدمت خلق کو چھوڑ دیا، ہم نے ہر دردی خیر خواہی کو چھوڑ دیا۔ اب یہ کہ کہتے ہیں کہ 2-4 نفل اور پڑھ لو تو جنت مل جائے گی، جنت ایسے نہیں ملتی، اس کے لیے ایک گراؤنڈ بنانا پڑتا ہے، ایک نقشہ بنانا پڑتا ہے علم کا اور عمل کا، عقیدے کا، عمل کا، تب جنت حاصل ہوتی ہے۔ اس طریقے سے جنت حاصل اگر ہے تو پھر خدا تو بڑا ناانصاف ہے۔ قرآن میں متعدد تو نہیں لیکن کچھ جگہوں پر ہے کہ محض تمہارا مسلمان کا اعلان کرنے سے اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور تمہیں کامیابی، کامرانی حاصل نہیں ہوگی جب تک تم سچے مومن نہ بن جاؤ۔ اور مومن کب بنتا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الایمان 70 بدعۃ و 70 شعبۃ اعلیها لا کلمۃ لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق۔ حضور نے فرمایا کہ ایمان جو ہے اس کی 72 شاخیں ہیں، یا 75 یا 72۔ جب یہ شاخیں پوری کرتا ہے آدمی تو مومن بنتا ہے، وہ ہرا بھرا درخت بنتا ہے ایسا کہ جو ہمیشہ پھل دیتا رہتا، جس کی چھاؤں جو ہے ہمیشہ رہتی ہے گرمی والوں کے لیے، اور وہ ایک ایسی عمارت بنتی ہے کہ جس کی جڑیں پاتال میں ہوتی ہیں، یعنی زمین کے آخری حصے میں ہوتی ہیں جڑیں، اور اس کی بلندی آسمان سے باتیں کرتی ہے۔ یہ عمارت بنتی، پھر اس عمارت کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ اب یہ خوبیاں ہم نے کیا اپنے اندر پیدا کی ہیں، 72 خوبیاں، 75۔ اس مومن کی مدد اللہ کرتا ہے، اس کی مدد بھی ہوتی ہے، اس کو غیب سے امداد بھی آتی ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کی رحمت برکت ہے، پھر اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، جیسا صحابہ کرام کا دور تھا۔ تو بھائی ان معاملات میں جو ہے وہ ہماری کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، تو ہم اپنے آپ کو ہی قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ رب العالمین ہماری اس کو نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم ربنا انصرنا وعافنا واحفظنا واشفنا ربنا انک رؤوف رحیم لا الہ الا اللہ۔